بانی پیٹائی کی اہلیہ ابوشا بی بی نے کہا ہے کہ جب بانی پہلی بار ننگے پاؤں مدینے گئے، واپسی پر باجوہ کو کالز اور پیغام آنا شروع ہو گئے۔ کہا گیا یہ کیا اٹھا کر لے آئے ہو، ہم ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ تب سے بانی پیٹائی اور میرے خلاف گندا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا۔ بانی پیٹائی کو یہودی ایجنٹ کہنا شروع کر دیا گیا۔ یہ بات بانی پیٹائی نے کبھی عوام کو نہیں بتائی۔ باجوہ اور اس کی فیملی سے پوچھیں جنہوں نے یہ باتیں کسی کو بتائیں اور بانی تک پہنچائیں۔ جب سب سے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھیں کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا، ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا۔ قمر جاوید باجوہ کے قریبی ذرائع نے بشرا بی بی کے بیان کی تردید کر دی۔ ذرائع کے مطابق قمر جاوید باجوہ کو بانی پیٹائی کی سعودی عرب سے واپسی پر کوئی فون کالز نہیں آئیں۔ بشرا بی بی کا دوست ملک کے حوالے سے بیان 100% جھوٹا ہے۔ بشرا بی بی غلط کہہ رہی ہیں، ان کے پاس کوئی کالز نہیں آئی تھیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بشرا بی بی کے بیان پر رد عمل، کہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے گہرے دوستانہ تعلقات ہیں، سیاسی مقاصد کے لیے سعودی عرب کو نشانہ بنانا قابل افسوس ہے۔ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے سعودی عرب کو ملوث کرنا افسوسناک اور مایوس کن ذہنیت کا مظہر ہے۔ اپیل کرتا ہوں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو متاثر نہ کریں۔ بانی پیٹائی کی اہلیہ ابوشا بی بی کے بیان پر وزیر اطلاعات اتاتارڑ کا رد عمل، کہتے ہیں دوست ملک کی طرف سے پاکستان کی ہمیشہ مدد کی گئی، سیاست کی خاطر غلیظ بیان دینا انتہائی مکروہ فعل ہے۔ ان لوگوں نے پہلے امریکی سازش کا کہا، کہتے رہے کہ ہم کوئی غلام ہیں، انہوں نے اسلام کو بھی استعمال کیا۔ جھوٹ، بہتان اور تہمت ان کی سیاست ہے۔ اسی ملک سے تحائف وصول کے اور بلیک میں فروخت کیے، اب یہ پاکستان کے دوست ممالک سے دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ ایسے غلیظ بیانات دینا، پاکستان کے ایک دوست ملک سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرنا اپنی سیاست کی خاطر، میں سمجھتا ہوں انتہائی امریکی سازش کہا۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے رہے اور کہتے رہے کہ جی اسلام دو اور ہم کوئی غلام ہیں، اور اس کے بعد اسلام کو بھی استعمال کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی دوست ملک ہے جہاں یہ جو الزام جس وقت کی یہ بات کر رہی ہیں، ان کی اپنی بیٹی کا نکاح اسی ملک میں ہوتا ہے، اس کے بعد اسی ملک سے یہ تحائف وصول کرتے ہیں، ان تحائف کو بلیک مارکیٹ میں بیچتے ہیں۔ تو یہ کہاں کی بات کر رہی ہیں؟ یہ صرف جھوٹ، بہتان اور تہمت پہ ان کی سیاست ہے، اور یہ اس میں نہ دین دیکھتے ہیں، نہ ایمان دیکھتے ہیں، نہ پاکستان دیکھتے ہیں۔ بشرا بی بی کے بیان پر مولانا طاہر اشرفی کا رد عمل، کہا سعودی عرب میں بانی پیٹائی کے ساتھ تھا، قمر باجوہ بھی موجود تھے، قمر باجوہ کو کسی کی کال نہیں آئی۔ سعودی عرب کے دورے میں اس وقت وفد کو بہت احترام ملا۔ پاکستان اور سعودی عرب کسی صورت فلسطین کے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب بزمہ بخاری کا بشرا بی بی کے بیان پر رد عمل، کہا ایک گھریلو غیر سیاسی خاتون کا قوم سے خطاب، موصوفہ نے دوست اسلامی ملک پر خودکش حملہ کر دیا۔ ان فسادیوں کے ہوتے ملک کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ دوست اسلامی ملک جو مسلم امہ کا ستون ہے، اس پر الزام خطرناک ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈاپور سے ٹیلی فونک رابطہ، ذرائع کے مطابق محسن نقوی نے خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال پر بات کی۔ علی امین گنڈاپور نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا۔ محسن نقوی نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ KPK نے سیکیورٹی صورتحال پر مزید روابط اور اتفاق رائے پر زور دیا۔ اسموگ کی بات کریں تو پنجاب سے اسموگ مکمل طور پر ختم نہ ہو سکی۔ لاہور تاحال آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست، ایئر کوالٹی انڈیکس 452 ریکارڈ۔ ملتان آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر AQI 370 ریکارڈ۔ پشاور 171 AQI کے ساتھ تیسرے نمبر پر آ گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامیہ کو خلاف قانون دھرنے یا احتجاج کی اجازت دینے سے روک دیا۔ عدالت کا وزیر داخلہ محسن نقوی کو PTI سے مذاکرات کا حکم۔ وزارت داخلہ کی جانب سے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو مراسلہ سرکاری وسائل احتجاج میں استعمال نہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامیہ کو خلاف قانون دھرنے یا احتجاج کی اجازت دینے سے روک دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری. عدالت کا وزیر داخلہ محسن نقوی کو پی ٹی آئی سے مذاکرات کا حکم. کہا مناسب ہوگا مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے. احتجاج کے لیے کوئی سرکاری مشینری، آلات، ملازمین یا رقم استعمال نہ کی جائے. وزارت داخلہ کا چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو مراسلہ ارسال، جس میں تحریک انصاف کے 24 نومبر کو احتجاج کے حوالے سے سرکاری وسائل کا استعمال روکنے کی ہدایت کی گئی ہے. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کی تمام سرکاری اہلکاروں کو کسی سیاسی جلسے جلوس میں شرکت نہ کرنے کی ہدایت. کوئی بھی اہلکار کسی قسم کے دباؤ میں نہ آئے. چیف سیکرٹری کی جانب سے مراسلہ جاری. سرکاری مشینری سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرنے کی ہدایت کر دی. تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی کال کے باعث ڈی چوک کو سیل کرنا شروع کر دیا گیا، جبکہ کنٹینرز بھی پہنچا دیے گئے ہیں. سندھ رینجرز اور پنجاب رینجرز کے اضافی دستے اور ایف سی کی پلاٹونز بھی اسلام آباد پہنچ چکی ہیں. 4000 رینجرز، 5000 ایف سی اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے. پنجاب پولیس سے 2 ڈی آئی جیز اور 10 ٹی پی اوز ڈیوٹی کریں گے. پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں میں بات چیت کے حق میں ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ دھمکیاں دیں اور پھر بات چیت کریں. اگر ان کی مذاکرات کی خواہش ہے تو بتائیں. احتجاج کو کوئی نہیں روکتا. این او سی کے بغیر جلسے جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے. اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو جہاں آپ ہیں وہیں احتجاج کریں. اسلام آباد میں آ کر احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. یہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ دھمکیاں دیں اور اس کے بعد کہیں کہ بات چیت کرنی ہے. کوئی صورت نہیں. ایک چیز میں آپ کو کلیئر بتا دوں، مذاکرات یہ دھمکیوں سے نہیں ہوتے. میں ذاتی طور پہ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میں خود اس حق میں ہوں کہ ہاں بات چیت ہونی چاہیے ملک میں ہر ایک کے ساتھ. احتجاج کو کوئی نہیں روکتا. اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ اپنے جہاں پہ آپ ہیں آپ وہاں احتجاج کریں. ابھی عدالت میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم نے کسی کو احتجاج کو تو نہیں روکا. اسلام آباد آ کے احتجاج کی اجازت نہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی کو کسی سٹیج پر قطعی طور پر کوئی آفر نہیں دی. پی ٹی آئی والے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں. باہر کے لوگ ان سے سنجیدہ نہیں. ان کی لیڈرشپ چمک رہی ہے. پی ٹی آئی کی قیادت نہیں چاہتی 24 نومبر کا پلان کامیاب ہو. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ مجھے کوئی راستہ دکھایا جائے. کہا کہ ایسا ہو کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات پر بات چیت ہو سکے. بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی کسی اہلکار کو نہیں کہا کہ کسی اہلکار کو تھپڑ ماریں. سرکاری گاڑی پہلے استعمال کی نہ اب کریں گے. بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ احتجاج کے لیے صوبائی وسائل پہلے استعمال ہوئے نہ اب ہوں گے. ان کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 24 نومبر کو احتجاج کی قیادت کریں گے. احتجاج کے لیے تیاریاں آخری مراحل میں ہیں. وفاق کو سنجیدہ طریقے سے معاملات حل کرنے ہیں تو بات کرنی چاہیے. کہیں نہیں کہا باضابطہ مذاکرات یا بات چیت ہو رہی ہے. کہا تھا بات چیت کے لیے اپروچ ہوئی ہے. باضابطہ گفتگو کا نہیں کہا تھا. ہم کوئی جنگ کرنے تو نہیں آتے. احتجاج ہمارا آئینی حق ہے. 24 نومبر کو ہر حال میں احتجاج ہوگا. اڈیالہ جیل کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان کا کہنا تھا 24 نومبر کی کال پر مختلف قسم کے بیانات اور ڈکٹیشن دی جا رہی ہے. تب سے سن رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی ڈیل کرنے لگے ہیں. وہ ڈیل کرتے تو اتنے عرصے سے جیل میں ہوتے. علیمہ خان نے کہا کہ کسی بھی ایسی اطلاع پر کان نہ دھریں. 24 نومبر کو احتجاج ضرور ہوگا. ملک بیرون ملک جہاں بھی احتجاج ہے وہاں پر آپ نکلیں. پرامن احتجاج جو ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے، تو کوئی ہمارے سے یہ کیوں چھینے گا؟ جو چھین رہا ہے، جو یہاں ٹیئر گیس پھینکتے ہیں، جو لوگوں پہ اگر ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ غیر آئینی اقدام اٹھا رہے ہیں. جو آپ کو برگلایا جا رہا ہے، یہ 24 تاریخ کی ڈیٹ آپ کے لیے بڑی اہم ہے. اور یہ 24 تاریخ کو انہوں نے سارے پاکستانیوں کو کال دی ہے. اسلام آباد میں احتجاج ہمارا آئینی حق ہے. عاشق عوان نے استحکام پاکستان پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. فردوس عاشق عوان نے پارٹی صدر علیم خان کو بذریعہ خط استعفیٰ بھجوا دیا. خط میں کہا کہ ذاتی وابستگیوں صحت کے مسائل کی وجہ سے فرائض انجام نہیں دے سکتی. بطور عہدیدار پارٹی سے استعفیٰ دے رہی ہوں، تاہم میں عوامی اور قومی مفاد میں بطور رکن پارٹی کی حمایت جاری رکھوں گی.
الیکشن کمیشن نے MNA عادل بازئی کی نااہلی کے لیے صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے عادل خان بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے فلور کراسنگ پر عادل بازئی کو ڈی سیٹ کر کے NA 262(1) کی نشست کو خالی قرار دے دیا۔ فیصلے میں کہا گیا عادل بازئی نے آئینی ترمیم کے موقف پر پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی۔ عادل بازئی نے کامیابی کے بعد پہلے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا بیان حلفی جمع کروایا تھا۔ چند روز بعد عادل بازئی نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا بیان حلفی جمع کرایا۔ دوران سماعت عادل بازئی کے وکیل نے نون لیگ میں شمولیت کے بیان حلفی کو جعلی قرار دیا تھا۔ پاکستان میں سیاست کرنا اور اس سے وابستہ رہنا ہمیشہ سے ایک مشکل عمل رہا ہے۔ ماضی کی نسبت حالیہ ادوار میں خواتین کا سیاست میں کردار اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ پارلیمنٹ میں خواتین کو خصوصی نمائندگی دی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی سیاسی جماعتیں خواتین کو جنرل نشستوں کی بجائے مخصوص نشستوں پر ہی کیوں فوقیت دیتی ہیں؟ جانیں گے زاہدہ راؤ کی اس رپورٹ میں۔ کسی بھی ملک یا ریاست کی معاشی ترقی میں خواتین کا ہمیشہ کلیدی کردار رہا ہے۔ پاکستان کی آبادی کا نصف خواتین ہیں، لیکن آج بھی خواتین کو سیاست میں آنے کے لیے نہ جانے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ انہی مسائل پر HRCP کی جانب سے ایک کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں خواتین سیاستدانوں، انسانی حقوق کی تنظیموں نے شرکت کی۔ ممبر HRCP فرحت اللہ بابر نے کہا کہ ہم کیسے خواتین کی ترقی کی بات کر سکتے ہیں؟ ہماری تو 10 لاکھ سے زائد خواتین کے شناختی کارڈ ہی نہیں ہیں۔ ان خواتین کو جنرل سیٹس پر بھی کھڑے ہونے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن وہ جن کا جنرل سیٹ پر جو کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی سیاسی جماعتیں اس طریقے کے ساتھ کرتے ہیں کہ کوئی خواتین آسانی سے الیکٹ نہیں ہو پاتی۔ سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کا کہنا تھا کہ ہمیں وہ نشستیں دی جاتی ہیں جہاں پر ہار یقینی ہوتی ہے۔ جو غریب عورت ہوتی ہے، جو مشکل سے 25-30 ہزار مہینے کے کما کے پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو کامیاب کرتی ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں نے MPA یا CM یا PM بنوں گا۔ تو یہ انہوں نے جو دکانداری سٹارٹ کی ہے نا، مالداروں کی خرید و فروخت، یہ چیز ختم نہ ہوئی تو پاکستان رل جائے۔ ہاں اوور آل ایک جو انوائرمنٹ ہے، ہم خواتین کا ایک قدم آگے بڑھنا بھی جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتے کسی بھی شعبے میں۔ تو ڈیفینیٹلی پولیٹکس تو ایک ایسی آ جاتی ہے جگہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جی خواتین کا کوئی کام نہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ سیاست میں خواتین کی کردار کشی پاکستان میں شروع سے ہی رکھ دی گئی تھی، تاکہ خواتین خوفزدہ ہو کر نہ صرف سیاسی میدان سے دور رہیں بلکہ کسی بھی شعبے میں اپنی کارکردگی نہ دکھا سکیں۔ کیمرامین قمر شہزاد کے ساتھ زاہدہ راؤ، ABN نیوز، اسلام آباد۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ماہر معاشیات خرم شہزاد کو وزیر خزانہ کا مشیر مقرر کر دیا۔ خرم شہزاد معاشی اور مالیاتی اصلاحات کے لیے وزیر خزانہ کے مشیر ہوں گے۔ خزانہ ڈویژن نے خرم شہزاد کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ PTI کے 24 نومبر کو ممکنہ دھرنے کے پیش نظر MD-CAT میڈیکل کالجز کے لیے ہونے والا انٹری ٹیسٹ منسوخ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے ماتحت ہونے والا MD-CAT ٹیسٹ اب 8 دسمبر کو ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سے قبل ہونے والا MD-CAT ٹیسٹ مسترد کر دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے 1 ماہ کے اندر ٹیسٹ کرانے کے احکامات دیے تھے۔ پہلے ہونے والے MD-CAT ٹیسٹ کو بے ضابطگیوں کے باعث مسترد کر دیا تھا۔ طلبہ کے مطابق پہلے والے MD-CAT ٹیسٹ کے سوالات آؤٹ آف سلیبس دیے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آئیڈیاز 2024 سے خطاب کرتے ہوئے کہا، امن کے لیے طاقت اور تیاری ضروری ہے۔ فوجی صلاحیت کو جارحیت کے لیے تنازعات کو روکنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ہمارا حتمی مقصد ہمیشہ امن اور استحکام ہے۔ دنیا میں امن اور خوشحالی کے لیے تعاون ضروری ہے۔ ہم قومی سلامتی کی ضروریات اور عالمی امن کی کوششوں میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ دہشت گردی، بحری قزاقی، سائبر سیکیورٹی اور موسمیاتی تبدیلی جیسے روایتی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ ذمہ داری کی ضرورت ہے۔ Ideas 2024 with its theme Arms for Peace is a true reflection of Pakistan's philosophy that strength and preparedness are essential for peace. Pakistan's defense industry has made significant strides in recent years. Cybersecurity and climate change necessitates collaborative, strong and shared responsibilities into Pakistan's defense capabilities as well as a broader vision for regional security in defense technology, strategy and innovation. We value your partnership deeply and look forward to working together towards our shared goal of global harmony. Pakistan Navy for their tireless efforts that ensured success of today's show. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے 26ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء کی ملاقات۔
हुकूमती कारकर्दगी पर 2 घंटे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि पंजाब में कोई भी तैनाती सिफारिश पर नहीं हुई। एहतसाब ना होने से हर शोबा जवाल पजीर है। सियासी अदम इस्तेहकाम काम से तरक्की और खुशहाली का सफ़र मुतासिर होता है। महंगाई कंट्रोल करना मुश्किल काम है। 38% से 7% पर आना बहुत बड़ा काम है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है। सरकारी दफातर में ज़ीरो प्लास्टिक पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। सर्दियां शुरू हुई तो रावलपिंडी के शहरियों के लिए सुई गैस की तवील लोड शेडिंग मामूल बन गई। घरेलू और कमर्शियल सारिफीन LPG गैस सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानेंगे रावलपिंडी से अनवार अब्बासी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी में सुई गैस की तवील लोड शेडिंग मामूल बन गई। गर्मियों में बमुश्किल सुबह और शाम के औकात में मिलने वाली गैस सर्दियों की शुरुआत में ही नापैद हो गई। घरेलू सार्फिन का कहना है कि घरों में खाना पकाने के लिए LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। गैस लाइनों में गैस की बजाय पानी आने लगा। अभी सर्दियों की पोजीशन ये है कि आप देख सकते हैं कि ये सामने लाइन है और इसमें बजाय गैस के लिक्विड वो पानी की तरह वो गैस जो है हमें दी जा रही है और सिलेंडर पे लोग गुजारा कर रहे हैं। सिलेंडर LPG भी बहुत इंतहाई महंगे दामों फरोख्त हो रही है। एक तरफ घरेलू सार्फिन सुई गैस की तवील लोड शेडिंग से परेशान तो दूसरी जानिब कारोबारी तबका भी सुई गैस न मिलने पर सरापा एहतजाज। कमर्शियल सार्फिन और नान बाइयों का कहना है कि गैस की तवील लोड शेडिंग के बायस LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि महंगा पड़ रहा है। थोड़ी देर आती गैस दे नहीं जाती है, बहुत परेशानी है। सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा सिलेंडर चाह रहे हैं, 3-4 सिलेंडर रोज लग जाते हैं। गर्मियों में बिल्कुल लोड शेडिंग थी, गैस तो 2 घंटे भी नहीं आती थी मगर बिल पूरा आता था। 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक पहुँच जाती थी और सर्दी में बिल्कुल गैस होती नहीं है मगर बिल भी नहीं रहा है। हुकूमत और महकमा सुई गैस सिर्फ सार्फिन पर गैस की कीमतें बढ़ाकर इजाफी बोझ तो डाल रहे हैं लेकिन सार्फिन की शिकायत का अजाला कभी नहीं किया गया। कमर्शियल और घरेलू सार्फिन का कहना है कि गर्मियों में सुबह और शाम के औकात में तो गैस मिल जाती थी, लेकिन अब जो ही सर्दियां शुरू हुई गैस बुरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कैमरामैन आदिल गिल के साथ अनवार अब्बासी, ABN न्यूज़, रावलपिंडी। आज़ाद कश्मीर में वाक़े पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले के दामन में मौजूद धीर कोट में मर्द व ज़न ज़राअत मग़ज़ बानी की सनत से वाबस्ता होकर ज़रिए माश को बेहतर बनाने के साथ साथ दीगर इलाकों के लिए मिसाल बन चुके हैं। मज़ीद अहवाल क्या है, तफसीलात से आगाह कर रहे हैं धीर कोट में जारी ज़रई नुमाइश में मौजूद हमारे नुमाइंदा हमजा काटिल की अपनी इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग की नवाई तहसील धीरकोट में देसी शहद, फलों और सब्जियों की नुमाइश के लिए स्टॉल्स लगा दिए गए। आज़ाद कश्मीर का ऐसा इलाका जहां के इलाका मकीनों की मईशत का इन्हिसार फलों, सब्जियों और पहाड़ी शहद की मक्खियों पर होता है, जिसमें देही इलाकों के मर्दों खवातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। खवातीन का कहना है कि घरों में बैठकर तालीम के साथ साथ अपने घर और तालीमी अखराजात भी पूरे कर रही हैं। ये स्टूडेंट्स और खवातीन को ये पैगाम देते थे ये बहुत ईजी है, हम लोग घरों में बैठ के ये काम कर सकते हैं अपनी तालीम के साथ और डिफरेंट मतलब जो भी जॉब्स वगैरह करें उनके साथ भी हम ये जारी रख सकते हैं। डायरेक्टर जनरल महकमा ज़राअत का कहना है कि गुज़िश्ता साल धीरकोट के इलाके से 5 करोड़ रुपए का शहद फरोख्त किया गया, जिससे घरों में बैठकर इलाका मकीन लाखों रुपए कमा रहे हैं। पिछले साल इस इलाके के लोगों ने तकरीबन 5 करोड़ रुपए का शहद बेचा और इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये 5-6 करोड़ तक का होगा और ये एक दूसरे को देखकर हौसला अफजाई से ही ये सारा मुमकिन हुआ। नुमाइश में शरीक कमिश्नर पूंछ सरदार वहीद का कहना था कि धीरकोट में बर्फपोश इलाका होने के बावजूद यहाँ की आवाम शहद, फल, सब्जियों की कामयाबी से कारोबार कर रहे हैं। किसानों को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। हमने उनको हिफाजत करनी चाहिए, अच्छी तरह उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको देखना चाहिए, अगर वो बीमार हैं उनको शीरा वगैरह भी दे सकते हैं। नुमाइश में शरीक शहरियों ने फलों, सब्जियों और देसी शहद के लगे स्टॉल्स पर खूब दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए मुतालबा किया कि कश्मीर के देहातों में आवाम को मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर किसानों को अशियाए ज़रूरिया मुहैया करे, जो रियासत में महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए भी कारआमद साबित होगी।